ایک ہوتا ہے غازی اور ایک ہوتا ہے شہید۔ غازی وہ ہوتا ہے جو رضائے الہی کی خاطر میدان جہاد گیا، کامیاب ہو کر کے زندہ واپس آیا، اسے غازی کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کا نذرانہ دے کر کے اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے چلا گیا، اسے شہید کہتے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں یا تو شہید ہیں یا پھر غازی ہیں، لیکن بہرائچ کی زمین پر میری نگاہ میں ایک ایسی بھی ذات ہے جو بیک وقت غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے، دنیا اسے سیدنا سالار مسعود غازی کہتے ہیں۔ الحمدللہ وہ شہید بھی ہیں اور وہ غازی بھی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت شہید مرد بابا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضرت عمر پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ عمر کو جب بھی موت دینا اپنے نبی کے شہر مدینے میں موت دینا، اور جب بھی موت دینا مجھے شہادت کی موت دینا۔ لوگ سوچتے تھے کہ بھائی لڑائی تو مدینے کے باہر ہوتی ہے، عمر شہادت بھی مانگتے ہیں اور نبی کا شہر بھی مانگتے ہیں کہ جہاں لڑائی حرام ہے، لیکن یہ راز تب ظاہر ہوا جب نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر میرے نبی کے مصلی کی طرف جا رہے ہیں، ایک مجوسی نے آپ پر حملہ کر دیا، اس طرح سے آپ کو شہادت بھی ملی اور نبی کا شہر مدینہ بھی ملا۔ اس لیے دوستو شہادت کی موت نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہم لوگ دعا ہی کب کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو بس یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری دکان اچھے سے چلے، ہمارے بچے اچھے سے پڑھ لکھ جائیں، گھر 2 4 5 منزلہ ہو جائے اور کچھ زمین جائیداد ہو جائے، بس یہ دعا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، تو شہید کا مرتبہ قیامت کے دن اللہ سب سے فرمائے گا جتنے جنتی ہوں گے کہ کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، کیا دنیا میں پھر سے جانا چاہتے ہو؟ تو سارے لوگ کہیں گے مولا جو مزہ تیری جنت میں ہے وہ دنیا میں کہاں، اس لیے ہم دوبارہ نہیں جانا چاہتے۔ لیکن شہید سے مولا پوچھے گا کچھ چاہتے ہو؟ تو شہید عرض کرے گا ہاں مولا، میں تیری جنت میں وہ مزہ نہیں پا رہا ہوں جو تیرے نام پہ شہادت میں ملا تھا، مولا مجھے اجازت دے دے پھر باہر پہنچوں اور تیرے نام پہ جان قربان کر دوں۔ حضرات گرامی، اس لیے دعا مانگ لیا کرو، شہادت کی موت ایک اچھی موت ہوتی ہے حضرات، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی کے شکار ہو جائے۔ حضرات گرامی، اتنی بات آپ نے جان لی، اب یہ بھی جان لیجئے اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات آپ کے سامنے پیش آ جائیں کہ لوگ آپ سے زبردستی کہیں کہ اس بات کو بولو، اس کام کو کرو، ورنہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تمہاری ہتیا کر دی جائے گی۔ حضرات گرامی غور کریے گا میری بات پر، اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جائے کہ کچھ لوگ آپ سے کہیں کہ یہ کام کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، یہ بولو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ دل سے برا جان کر کے اس بات کو زبان سے ادا کر سکتے ہو تاکہ جان بچ جائے، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی آخری دم تک اپنی زبان کو کفر کی غلاظت سے پاک رکھنا اور لا الہ الا اللہ بولتے رہنا، یہ کمال ایمان کی نشانی ہے، ایمان کے پختہ ہونے کی نشانی ہے۔ مرنے والا شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ اسی وجہ سے جمیل قادری کہتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی ضرورت ہے حضرات۔ چونکہ چلیے میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ہم جب اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں، 15 سال کی عمر ہوئی نہیں، ہمارے بچوں نے گٹکے کھانا شروع کر دیے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بیئر پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، لفنگا گیری میں ہمارے بچے وقت گزار رہے ہیں۔ اس لیے
تبریز عالم قادری ایک بات عرض کرے گا آپ سے، وہ یہ کہ آنے والا وقت علم کا وقت ہے، شکشا کا وقت ہے، ایجوکیشن کا وقت ہے۔ زمانے پر وہی قومیں راج کریں گی جن کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم اور کتاب، جن کے بچوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے۔ اس لیے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، شادیوں کو سستا کریے، کیونکہ نبی فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونا، بے شک سب سے زیادہ برکت والی شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں منعقد ہو جائے۔ یاد کہ نبی فرما رہے ہیں آج مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھو تو زمینیں بیچ بیچ کے شادی کر رہے ہیں، لون نکال کر کے شادی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 نواسے ہو جاتے، 1 نواسی ہو جاتی ہے اور باپ کے سر سے قرض کا بوجھ نہیں اترتا۔ کبھی کبھی ایسے حالات بھی سامنے پیش آتے ہیں کہ لوگ قرض کے تلے ایسا دب جاتے ہیں کہ آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں آؤ اپنے نبی کے دامن کرم میں پناہ لے لو۔ آج جو آپ کے سامنے حالات ہیں، اگر ان حالات سے عزت کے ساتھ نکلنا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی دامن ہے جس کی پناہ تمہیں دنیا کی ساری پریشانیوں سے نجات دے دے گی، اور وہ ہے دامن مصطفیٰ کی ہوا، وہ ہے دامن مصطفیٰ کا تحفظ۔ آؤ اپنے نبی کی شریعت سے وابستہ ہو جاؤ، نبی کی شریعت پر عمل کرو، نبی کے فرمان پر عمل کرو، اور یاد رکھو جب میرے نبی نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، صرف 17 لوگوں کو، اور وہی میرے پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ساحلی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے۔ تقریریں ہوتی نہیں ہیں، تقریریں کروائی جاتی ہیں۔ میں نے بتا دیا نا آپ کو، شہر کے لوگ ہیں آپ سے زیادہ کچھ میں کہہ نہیں سکتا۔ بے شک ہی ہے یہ، بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگا کرے تو حسن نیت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیا کیجیے۔ جب میرے نبی نے مکہ شریف میں اعلان نبوت کیا تھا تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، اور وہی میرا پیغمبر 23 سال تبلیغ کر کے جب ساحلی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے ہاتھ قلم سے سجے ہوئے تھے، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، جنہیں پڑھنا بھی آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی فرماتے ہیں اطلب العلم لو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چائنا کا سفر کرنا پڑے۔ تو کیا چائنا میں اس وقت بہت بڑی یونیورسٹیز تھی، کالجز تھے، اسکولز تھے؟ جی نہیں۔ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی میں چاہے جتنی بھی پریشانی اٹھا لینا مگر اپنے بچوں کو چاہے نہیں رہنے دینا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے درس کرتا ہوں اے لوگوں، اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کے سارے سبجیکٹس، دنیا کے سارے وشے، دنیا کے سارے موضوعات انسان کو ڈگری ہولڈر بناتے ہیں، اور قرآن بہترین انسان بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے قرآن جو 1400 سال پہلے میرے نبی پر جیسے نازل ہوئی تھی
آج بھی ویسے ہی ہے، اور صبح قیامت تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کو کم کرنا تو دور کی بات ہے، قرآن کے زبر یا زیر یا کسی نقطے میں تبدیلی کرنا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر کسی کتاب کے حافظ ہوتے تو وہ بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، باقی کسی کتاب کا کوئی حافظ دنیا میں نہیں پایا جاتا، اور اگر کسی کتاب کا کوئی حافظ ہو بھی جاتا ہے تو 2 مہینے بعد بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایک موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں، جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دلوں سے زنگ کی صفائی کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر دلوں کی زنگ صاف کرنا چاہتے ہو، دلوں کے میل کو صاف کرنا چاہتے ہو، تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ وہ پیاری چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل پاک اور صاف ستھرا آئینے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ظہیر بھائی تھک گئے ہیں آپ؟ ادھر آ جائیے۔ ہمارے ظہیر بھائی ہیں، سن 2012 یا 11 میں جب پہلی بار میں نے تقریریں شروع کی تھی تو کھیری کے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شب نور میں مجھے بلایا تھا، اور اس کے بعد کئی بار آنا جانا رہا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جیسے اس وقت آپ سے ہمارے تعلقات تھے آج بھی ویسے ہی ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ میری تقریر سے بوجھ تو نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ چلیے تھوڑے سے بیدار ہو جائیے اور ذرا توجہ سے سنیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجیے، اور اے جلسے میں آنے والوں ایک بات یاد رکھیں، میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ قاری محمد سلیم خان برکاتی صاحب سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، ہم سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں، چونکہ ہم تو مسجد سے چلے مدرسہ پہنچے، مدرسے سے اپنی گاڑی میں اکثر بیٹھتے ہیں اور پروگرام میں چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے، مسلمانوں میں تقریر کرنے پہنچ گئے، مسلمانوں کو تقریر سنا کر کے پھر مسلمانوں کے ساتھ پھر مسلمانوں میں پہنچ گئے۔ سماج میں آپ رہتے ہو، دوسرے دھرم کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں آپ کی ہوتی ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں آج دنیا کی دوسری قومیں ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اخبار پڑھیے تو چوروں میں نام مسلمانوں کے، ڈاکوؤں کے ڈاکوؤں میں نام مسلمانوں کے، یعنی ایک تو آپ کرتے کم ہیں چھپتے زیادہ ہیں، کرتے کم ہیں چھپتے زیادہ ہیں، پھر بھی خیال نہیں رکھتے۔ حضرات یہی حال ہے تو دنیا ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کوئی ہمارا قرآن نہیں پڑھتا، لوگ ہماری حدیث نہیں پڑھتے، لوگ ہمارا قرآن نہیں پڑھتے، لوگ نبی کی شریعت نہیں سیکھتے، لوگ ہم کو دیکھتے ہیں اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جلسے میں آنے والے مسلمانوں، ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، میری نوجوان نسل تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں چلتا پھرتا اسلام بننا ہوگا، چلتا پھرتا اسلام بننا ہوگا، اور ایسا سچا پکا مسلمان بننا ہوگا کہ اگر ہم کہیں کھڑے ہوں اور مسجد سے صدائے اللہ اکبر آ جائے تو دنیا کے سارے کام چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کا راستہ لے لے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اپنا سر ادھر ادھر نہیں جھکاتا، مسلمان اپنا سر صرف اللہ کے حضور جھکاتا ہے۔ ایسے پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ اگر تمہارے پڑوس میں کسی غیر مسلم کی دکان ہو، کسی دوسرے دھرم کے بھائی کی دکان ہو، تو اس کے ساتھ بھی ایسے سلوک کرو کہ وہ بھی تمہارے نبی کی سیرت پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہو تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، تاکہ وہ بھی جان جائے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں
اور ان کے نبی کتنے اچھے ہیں، تو چلتا پھرتا اسلام بننا ہوگا۔ جب بولو تو سچ بولو، اور جب وعدہ کرو تو نبھاؤ، شادی کرو تو نبی کی سنتوں کے مطابق، پیو تو نبی کی سنتوں کے مطابق، چلو تو نبی کی سنتوں کے مطابق، عقیقہ کرو تو نبی کی سنتوں کے مطابق، سارے کام کرو نبی کی سنتوں کے مطابق، تاکہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو اس غلام کا امام کیسا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صاحب قرآن، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی تبریز عالم صاحب رضوی، نعرہ تکبیر۔ اگر ہمارے پڑوس میں دوسرے دھرم کے کسی برادر وطن کی دکان ہے، اور جب وہ ہم کو دیکھے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو کون آپ کی عزت کرے گا؟ آپ کے مذہب نے تو یہی سکھایا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ 1400 سال پہلے سے اسلام میں شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، جوئے کو حرام کر دیا گیا ہے، لوگ سود کھاتے ہیں، انٹرسٹ، پیسوں پر زیادہ لینا، یہ تو شہروں میں بزنس کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بھلے سے دنیا بزنس کرے، لیکن نبی فرماتے ہیں سود کا ایک پیسہ کھانے میں اتنا گناہ ہے، اتنا گناہ ہے سود کا ایک پیسہ کھانے میں کہ اس نے اتنا گناہ ہے کہ اس نے 70 گناہ کیے ہوں، جس میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ جیسے مرد نے اپنی ماں سے زنا کیا ہو۔ اس سے بڑے بڑے 70 گناہ ہیں سود کا ایک پیسہ کھانے میں۔ تو اسلام میں 1400 سال پہلے سود کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود دینے والا، سود لینے والا، سودی دستاویز لکھنے والا، سودی گواہ بننے والا اور سودی دلال جو دونوں کے بیچ میں کانٹیکٹ کراتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ان سب پر برابر لعنت فرمائی ہے۔ تو اے میرے دوست، اگر تیری دکان میں 1 لاکھ کا سامان ہے تو خدا را 1 لاکھ ہی کے سامان پر صبر کرو اور حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اس لیے کہ حلال لقمے زندگی میں اثر دکھاتے ہیں۔ حلال لقموں کی پلی ہوئی اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ سود نہیں لیں گے، نہ دیں گے، نہ سودی گواہ بنیں گے، تو آپ کے آس پڑوس والے یہ جان لیں گے کہ مسلمان سود نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے۔ آپ شراب سے بچیں گے، جوئے سے بچیں گے، دنیا سمجھ جائے گی اسلام میں شراب حرام ہے۔ آپ جھوٹ بولیں گے، دنیا آپ کو کیا سمجھے گی؟ اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ کسی اجنبی یا عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ جب عورتوں کے لیے ہمارے دل میں یہ سمان ہوگا اور ہماری نظریں ایسی ہوں گی تو کون وہ تمہارے اسلام کے دامن کی پناہ لے گا؟ لیکن آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جوانیاں ہیں، اپنے دین پر قربان کر دو، اپنے دین کے لیے وقت کر دو۔ یہ اعمال ہیں، شریعت کے مطابق کرو۔ اور سنیے میری بات، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ بار بار ایمان کی بات ہوتی ہے، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ تو ایک دن حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا عمر، ایمان کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے۔ ایمان کی تعریف کے لیے اگر کتاب لکھی جائے تو ایک موٹی کتاب مکمل ہو جائے گی، لیکن ایمان کی تعریف مکمل نہ ہوگی۔ ایمان کو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ حضرات اب دیکھیے محبت رسول ہمیں کتنی کرنی ہے۔ تو میرے نبی نے ایک موقع پر حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے سب سے زیادہ اپنی جان اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ توجہ چاہوں، سب سے زیادہ اپنی جان اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد آپ اچھے لگتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی تھی؟ ارے بھائی، سب کو اپنی جان بڑی عزیز لگتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں تیرے لیے جان دے دوں گا،
محبت میں کہتے ہیں ارے یار تیرے لیے تو میں جان دے دوں گا، لیکن ان سے 500 روپے مانگو تو ان کی جان نکل جاتی ہے۔ تو یہ صرف جملے بازی ہے، ہر آدمی اپنی جان کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ تو حضرت عمر سے میرے نبی نے فرمایا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنی جان اچھی لگتی ہے اور اس کے بعد مجھے آپ اچھے لگتے ہیں۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسی موقع پر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، فرماتے ہیں نبی تم میں کا کوئی بھی بندہ اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ جب تک کہ کوئی مجھ سے محبت نہ کرے گا، مجھے پیار نہ کرے، اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تب حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں، اپنی جان سے زیادہ اچھے آپ لگتے ہیں۔ تب میرے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اے لوگوں اگر پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو باپ سے زیادہ نبی سے پیار کرو، ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، اولاد سے زیادہ نبی سے پیار کرو، دوستوں سے زیادہ نبی سے پیار کرو، سارے لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت کرو۔ جتنی جس کی محبت ہوگی وہ اتنا ہی بہتر مسلمان کہلائے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ کوالٹی سنیوں کے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے باپ کا نام آئے تو ہم نہیں چونتے، ماں کا نام لیا جائے تو نہیں چونتے، اولاد کا نام لیا جائے تو ہم نہیں چونتے، لیکن جب میرے نبی کا نام آتا ہے تو سنی ادب سے لیتے بھی ہیں اور چونتے بھی ہیں، کیونکہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ تو اے لوگوں ایمان نام ہے ہر چیز سے بڑھ کر کے اپنے نبی سے محبت کرنے کا۔ بولو سبحان اللہ۔ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی میرے بھائی کہ نہیں؟ اب اس محبت کا رزلٹ بھی سن لیجئے۔ حضرت ذوالخویصرہ یمانی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، ذرا یہ تو بتا دو کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو حضرت ذوالخویصرہ یمانی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری قیامت کی تیاری تو کچھ نہیں ہے، مگر بس اتنا ہی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے بھی فرماتے ہیں انتا مع من احببتا، میرے صحابی تو تم بھی سن لو، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائے گا۔ تو اے لوگوں اگر نبی سے پیار کرو گے تو انشاءاللہ حشر نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے غداروں سے پیار کرو گے تو حشر نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ اور محبت کا یہ اصول ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات پر عمل بھی کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ کون سی محبت ہو گئی؟ اب غور فرمائیں آپ لوگ۔ اچھا ایک بات آپ مجھے بتائیے کہ حضرت قاری محمد سلیم خان صاحب اگر میرے کان میں کہیں کہ مولانا صاحب اس بات کو بیان کر دیجئے، میں نہ مانوں تو پھر دوبارہ مجھ سے کہیں گے مولانا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی بول دیجئے، پھر بھی میں انسنا کر دوں، پھر تیسری بار مجھ سے کہیں گے ارے مولانا صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بھی بول دیجئے، لہجے میں تیور ہوں گے، کڑک ہوگا لہجہ، سخت ہوگا لہجہ، میں پھر بھی عمل نہ کروں تو بولو یہ ناراض ہوں گے کہ نہیں؟
یقیناً ہوں گے اور ایسا ناراض ہوں گے کہ شاید زندگی میں مجھ سے پھر کبھی راضی ہو۔ اگر یہ 3 بار کوئی بات مجھ سے کہیں اور میں نہ سنوں تو یہ ناراض ہو جائیں، تو سوچو تو صحیح، میرا رب مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن میں 1 بار نہیں 7 بار 700 بار میرا رب قرآن میں نماز کا ذکر فرما رہا ہے۔ ارے بولو بھائی سبحان اللہ۔ پھر بھی ہم نہیں پڑھیں گے تو رب کی رحمت روٹھے گی کہ نہیں؟ رب ناراض ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا، بالکل ہوگا۔ آج جو حالات مسلمانوں کے سامنے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم ادھر ادھر تو جھکتے ہیں مگر رب کے حضور سجدہ نہیں کرتے۔ اے میری قوم، تم صرف ایک اللہ کے حضور سجدے کی عادی ہو جاؤ، انشاءاللہ میرا رب ادھر ادھر تمہیں جھکنے سے بچا لے گا۔ پکے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ بڑے بدنام ہیں سنی اس معاملے میں کہ سنی نماز نہیں پڑھتے۔ جن پر نماز فرض نہیں ہے وہ چھوڑتے نہیں، اور جن پر فرض ہے وہ پڑھتے نہیں۔ اللہ رحم فرمائے ہماری قوم پر۔ آج نماز، کفر اور اسلام کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، لیکن ڈنڈے سے نہیں مارنا ہے، تماچا مار دینا ہے، ڈانٹ دینا ہے، تاکہ آپ کا بچہ نماز کا عادی ہو جائے۔ حالانکہ یہ علماء جانتے ہیں کہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، مگر اتنی تاکید کے ساتھ میرے نبی اس لیے حکم دے رہے ہیں تاکہ جب بچپن ہی سے ہمارے بچے نماز کے عادی رہیں گے تو بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑنے کا تصور تک نہ کر سکیں گے۔ ادھر دیکھیے، بات سنیے میری توجہ سے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو۔ یعنی 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیم۔ بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کے سونے کے بستر ارے بولو بھائی تھوڑا الگ کر دو۔ بچوں کی عمر 10 سال ہو جائے تو ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بخاری شریف کی حدیث ایک موقع پر فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ لکڑیوں کو اکٹھا کر دے، اور جب لکڑیاں اکٹھا ہو جائیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اس میں آگ لگا دے، اور جب آگ لگ جائے تب نبی فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان پڑھ دے، اذان کہہ دے، اور جب اذان ہو جائے تب نبی فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ کسی آدمی سے کہوں کہ اذان لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کرے، اور جب سب لوگ نماز پڑھنے لگے، امام نماز پڑھانے لگے، تب میرے نبی فرماتے ہیں تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اس آگ کو اٹھاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوئے۔ بے شک یہ ہے ناراضگی میرے نبی کی، ان لوگوں سے نہیں کہ جو بے نمازی ہیں۔ اما صحابہ تو نماز پڑھتے ہی تھے، ان کی نماز ترک نماز کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہو، حضور فرماتے ہیں جماعت جاری ہو تب میرا یہ دل کرتا ہے کہ اس آگ کو لے جاؤں، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا ڈالوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ جو صبح صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے، اور جو صبح صبح مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ اللہ کے دین کا جھنڈا لے کر کے جاتا ہے۔ ارے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد آپ کو شیطان کا جھنڈا اٹھانا ہے یا اپنے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ میرے دوست، ایک بات اور تبریز عالم قادری کی یاد رکھنا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کبھی اترائیے نہ،
گھمنڈ نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے، اس لیے کہ ہم نے بڑے بڑے ارب پتیوں کروڑ پتیوں کو زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ بے شک سبحان جی لوگوں سے بیڑی سگریٹ ادھار مانگ کر کے پیتے ہیں، بے شک پان دوسروں سے مانگ کر کے کھاتے ہیں، اور اگر آج کسی کے 5 لڑکے ہیں، 3 لڑکے ہیں، 2 لڑکے ہیں، تو اے بیٹے والو اتراؤ نا، جس خدا نے تمہیں 5 بیٹے دیے ہیں ممکن ہے کہ کل ایک ایک کے گھر میں 5 بیٹی